ایاز بہت بڑے حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے بزرگ گزرے. جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی، محبت کا ربط قائم ہو گیا. تو ظاہرہ جوانی مستانی ہوتی ہے اور جنون کا ایک شعبہ کہا گیا ہے جوانی کو، اور پھر دل میں اس طرح کے رجحان پیدا ہو جائیں تو پھر وہ جنون کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ وقت طے کیا اور اس کے ملنے کے لیے بے تابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا، ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے. خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی قاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی. اور وہ پڑھ کیا رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد، اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو، اور جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو. بس یہ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے، اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے. اور حضرت فضیل بن ایاز پھر ولیوں کے امام قرار پائے. اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی. کسی کی 30 سال، کسی کی 40 برس، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال زندگی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی اس سے بھی زیادہ اور کسی کی کم. اس آیت کریمہ کو ذرا اپنے اوپر وارد کریں تو اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے کانپ اٹھے اور تیری خشیت سے ہمارے دل لرز اٹھیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جائیں، مالک وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیرے پیار سے مالا مال ہو گئے، اور اپنی باقی زندگی ہم تیرے پیار میں، تیری محبت میں اور تیری یاد میں بسر کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں رونے کا کہا گیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تک اللہ کی امان نہیں پہنچی اور تم ہنس رہے ہو. عرض کی حضور اس کا کفارہ؟ تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا. میں اور آپ ذرا اپنی زندگی پر غور و تدبر کریں. ہماری زندگی میں ہنسنا زیادہ ہے یا رونا زیادہ ہے؟ سویر سے لے کر شام تک کہے زیادہ ہیں، ٹھٹھے زیادہ ہیں، مذاق زیادہ ہیں، لطیفے زیادہ ہیں، یا عبرتیں زیادہ ہیں؟ تفکر زیادہ ہے، تدبر زیادہ ہے، سوچ بچار زیادہ ہے، یاد الہی میں تڑپنا زیادہ ہے، آنکھوں سے یاد خدا میں بہنے والے آنسو زیادہ ہیں، یا غفلت سے پھوٹتے ہوئے کہے زیادہ ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. ٹھٹھوں سے، مذاق سے ہماری مجلسیں بھرپور ہوتی ہیں. ہم دن میں جتنا ہنستے ہیں کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے آنسو مانگو، اللہ سے درد مانگو، اس کی یاد میں رونا مانگو، اس کے ذکر میں تڑپنا مانگو، اس کی محبت میں بے تابیاں مانگو، آنسو مانگو، سسکیاں مانگو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اس کے حضور عرض کرو کہ مالک ہمیں تڑپ دے، ہمیں سوز و گداز دے، ہمیں کیف و سرور کی دنیا نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کا جمال عطا کر دے. اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، ہمارے پاس کہے ہیں، کہتے ہیں جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جس نے یہاں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، آلام سہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں راحتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ جل شانہ اس کا صلہ بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ جو تفکرات ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اذیتیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، تو پھر وہ سمجھے
کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے. اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں، زندگی میں ملنے والے دکھ، اذیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے. تو فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یاد الہی میں رونے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا. تو یہ رونا بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا. کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا، تو آپ یوں ادھر ہو جانا. یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا. اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے. تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں. پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دست کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا. تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا. مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے. مالک تو دست کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی. ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے. وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے. یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے. ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے. قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا. سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا. دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا. یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے. لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے، تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے. باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے. اسی طرح خیر اور شر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو. پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے. یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی، اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا. وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے، اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط مستقیم، سیدھی راہ. اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے. دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل.
اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔